اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بچوں کو نا الگ الگ بٹھا ایک ساتھ بیٹھے تو باتیں کرتے ہوئے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسان اللہ رب العالمین کی ایک اچھی اور برگزیدہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی پسند سے پیدا کیا. انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا یا پیدا کرنے والا تو فرشتوں نے کہا کہ اس سرزمین پر آپ کیسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آئے ممکن ہے کہ یہ مخلوق اس سرزمین پر فساد مچائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو کر رہا ہوں میں جانتا ہوں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, توحید دی, توحید پر قائم رہنے کی تعلیم دی اور اچھے اخلاق, عادات اور اچھے اعمال کی تعلیم دی. اور پھر اچھے اعمال کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص جتنے اچھے اعمال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہی مقبول, اتنا ہی قریب اور اتنا ہی برگزیدہ ہوتا. انسان کے اچھے ہونے کی جو مثال دی گئی یا اچھے ہونے کے لیے جو کرائٹیریا بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بہترین, سب سے زیادہ شریف انسان اگر کوئی ہے, سب سے زیادہ عزت والا کوئی انسان ہے تو تقوی میں. اللہ تعالیٰ نے تقوی کو مثال بنایا یا تقوی کو بنیاد بنائی تاکہ شریف اور اچھا آدمی, نیک آدمی, سب سے اچھا آدمی, سب سے اونچا آدمی اگر کوئی ہے تو تقوی والا. تو تقوی والا آدمی, ایک آدمی عام آدمی سے تقوی والا آدمی کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر نیکیوں کی قدر اور قیمت ہو, نیکی کو وہ نیکی سمجھے اور اس کو اہمیت کے ساتھ کرے. وہ اپنے وقت کو غنیمت جانے, اللہ اپنی عبادتوں کو غنیمت جانے, عبادت کے وقت کو غنیمت جانے, تو پھر اس کے اندر تقویٰ آتا ہے. اور انسان جب تقوی والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین انسان ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. تو نیکیاں یہ اللہ رب العالمین کی جانب انسان کو قریب کرتی اور انسان اچھے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. اللہ رب العالمین نے نیک وکار انسانوں کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی. کہا کہ میں اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ایک جگہ کہا کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح کرو گے تو کیا ہوگا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا, جنت الفردوس میں تمہاری مہمانی ہوگی. پھر سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
ایمان اور عمل صالح اگر آپ کے پاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب. ایمان اور عمل صالح ہوگا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تمہاری زندگی کو ہم خوشگوار بنا دیں. یہ سب فائدے ہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح. ایمان کے ساتھ عمل صالح کے فائدے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد عمل صالح کے ساتھ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے, ابھی ہم نے کہا کچھ ایک آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو محبت کرتا ہے, محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں مہمانی کا وعدہ کر رہا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے تو کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دے گا. کس کو؟ جبرائیل. اور کہے گا کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے بعد فلاں شخص سے محبت کا اظہار اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں جا کر اعلان کر دیتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے, جبرائیل اس بندے سے محبت کرتا ہے, تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو. پھر ایسے ہوتے ہوتے زمین پر موجود لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی. جو بندہ نیکوکار ہوتا ہے, جس سے اللہ محبت کر رہا ہے, جس سے جبرائیل محبت کرتے ہیں, جس سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے محبت کرتے ہیں, اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. یہ نیکیوں کے نتائج. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی نیکی ہم کو ملتی ہے اس کو غنیمت جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ, ہر اچھا کام نیکی, ہر اچھا کام صدقہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی بھی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق, تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو, اس مسکرانے کو جو ہے حقیر نہ سمجھو. تو نیکیوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. نیکیاں کتنے اہم. رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں, اور ان مبارک گھڑیوں میں ہم سب کو اللہ رب العالمین کے لیے بہت سارے نیک کام کرنے. لگ بھگ رمضان کے 22 روز نکل گئے, 23ویں روز میں ہم داخل ہو گئے. ہو سکتا ہے یہاں سے جو ہے 7 دن ملے گے یا 6 دن ملے گے, اللہ جانے. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے دن یہاں سے ملنے والے. 29 کا رمضان ہوگا کہ 30 کا ہوگا, کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ رب العالمین ہم کو موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. دیکھو انسان رمضان کے ایام میں زندگی گزارتا ہے تو دراصل یہ ٹریننگ ہے. کیا ہے؟ ٹریننگ ہے. کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ یہ ہارڈ ٹریننگ. آئندہ رمضان کے بعد آنے والے مہینوں میں ہم کو کیسے جینا ہے, کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ٹریننگ دے رہا ہے, تربیت دے رہا ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, شروعات صبح سے, صبح اٹھتے ہیں, بلکہ یوں سمجھو کہ شروعات تو رات میں تراویح سے ہوتی ہے. رمضان کے روز سمجھو, ابھی روزہ آپ نہیں رکھتے, تراویح اسٹارٹ عشاء کے بعد سے, چاند نظر آئے عشاء سے تراویح. تو یہ ٹریننگ, آپ پہلی تراویح کو کس طریقے سے باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے پورے پروٹوکول اور پوری پابندی کے ساتھ آتے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنے, کپڑے اس طریقے کے پہنتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, چاند نظر آنے کے بعد مسجدیں بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان آیا ہے.
تراویح ادا کرنا ہے، باجماعت نمازیں ادا کرنا ہے، یہ شوق اللہ تعالیٰ دلاتا ہے. اور اس شوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس شوق کو دکھا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، تمام کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اب یہاں سے جو رمضان شروع ہو رہا ہے خوب عبادتیں کرو اور خود کو عبادتوں کا، نیکیوں کا عادی بنا لو. جب رمضان ختم ہو جائے گا تو نیکیاں چھوٹنا نہیں چاہیے. جب رمضان ختم ہو جائے گا تو تمہاری روٹین، یہ جو چارجنگ آپ لے رہے ہو رمضان سے، یہ چارج آپ کو باقیہ کے 11 مہینوں میں کام ہے. یہی وجہ ہے غالباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اس عمل کی، کیا عمل تھا صحابہ کا؟ رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا تو اس کو کیا کر لے؟ قبول فرما لے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ باقی کے جو ایام ہے رمضان کے آنے تک 5 مہینے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہم کو پہنچا. تو یہ تعلیم جو صحابہ کے ذریعے سے ہم کو پریکٹیکل مل رہی، صحابہ کے عمل سے مل رہی، جس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی ٹریننگ کا صحابہ پر کتنا اثر تھا، کتنا اثر تھا کہ اس رمضان کے بعد 6 مہینے تک باقاعدہ خود بھی پابندی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کیا ہے تو اس کو کیا کر لے؟ قبول کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ سے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے خود کو مستعد ہو کر کے، تیار ہو کر کے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان آنے تک ہم کو زندہ رکھے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا جو شوق ہے وہ شوق ہمارے اندر مرنا نہیں چاہیے، وہ شوق باقی رہنا چاہیے. اگر یہ شوق فوت ہو گیا تو پھر عبادتوں میں دم نہیں رہے. عبادتیں بس نام کو عبادتیں رہی، مزہ نہیں رہے گا عبادتوں میں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ زندگی میں ہم کو لطف نہیں دے گا. سجدہ رکوع جو بھی کر رہے ہیں اس میں لطف نہیں رہے گا. رمضان کی عبادت سے جو ٹریننگ ہم کو مل رہی ہے، اس ٹریننگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے اخلاص کے ساتھ. عمل کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہونا ہے، اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ انسان مخلص ہو جائے، اخلاص کے ساتھ انسان عمل کرے. اگر اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. اعمال کا فاؤنڈیشن نیت. اگر ہماری نیت درست ہوگی تو سب درست ہے. دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بدعات اور خرافات نہ ہو. یہ انسان کے صرف مینوفیکچرڈ عبادت نہ ہو جو خود انسان نے بنایا ہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم بات کر رہے ہیں ٹریننگ کی. بات شروع ہوئی ٹریننگ کی ہماری تراویح سے. باقاعدہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ہم نے ادا کی پہلی تراویح میں، پہلی عشاء رمضان کی چاند دیکھنے کے بعد. پھر اس کے بعد نماز تراویح ادا کیا، پھر گھر گئے جو بھی ہماری مشغولیت تھی. پھر باقاعدہ ہم صبح میں جلدی جاگتے ہیں، فریش ہوتے ہیں تاکہ سحری کھائیں. اور سحری کھانے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور موقع دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز، دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے. یہ مانگنا ہے، وہ مانگنا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے. ہماری اپنی ضرورتیں ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ غنی، ہم فقیر ہیں، وہ مالدار، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز. اس سے مانگ رہے، مانگو جو مانگنا ہے مانگو. مختصر مانگو، 2 منٹ میں مانگو، 5 منٹ میں مانگو، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنے وقت میں مانگو. رات کے آخری پہر میں وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ ندا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی کچھ مجھ سے طلب کرے میں اس کو دے دوں. وہ ندا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے. تو اس کی ندا کے وقت میں، اس کے آواز لگانے کے وقت میں ہم حاضر ہو جائیں اس کے دربار میں، ہاتھ اٹھائیں، مختصر سی صحیح
یا زیادہ ہی صحیح، جیسے ہمارے پاس وقت ہے، جتنی ہمارے پاس مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ سے خوب بھیک مانگنے کا موسم، خوب مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ دے گا، بے حساب دے گا، بہت دے گا، جو کچھ مانگے وہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میرے نبی، لوگ اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا، بلانے والا، دعا کرنے والا مجھے بلاتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اس کی پکار کو سویکار کرتا ہوں، اس کے مانگنے کو میں ادا کر دیتا ہوں، اس کی مانگ کو پوری کر دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا مانگے۔ فجر کا وقت ہے، فجر سے پہلے اللہ رب العالمین ندا لگا رہا ہے، ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اس وقت میں بیٹھ کر کے ہلکی پھلکی صحیح 2 منٹ کی صحیح مختصر سی دعا کر لے۔ رمضان ہر اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ٹریننگ۔ اب ہم بات کر رہے ہیں دعا کی، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کی بات دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، جبھی بھی آپ جو بھی مانگو اللہ دینے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کچھ بھی مانگو، ایک ساتھ 10 چیزیں مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ایک ساتھ 50 باتیں مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں، سمجھاتا ہوں لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے آپ ایک چیز مانگو، اور اسی چیز کو پوری ضد سے، پوری ڈٹائی کے ساتھ، پورے لاڑ اور پیار سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط ترین بتا کر کے مانگو۔ یعنی ایک دن، اگر سمجھیے 23 رمضان اب شروع ہو رہا ہے، رمضان کا 23واں روز مغرب تک ختم ہونے تک ایک ہی دعا ہم مانگیں گے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی۔ اب رات میں قیام اللیل سے پہلے، قیام اللیل کے بعد، رات کو جا کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، جب بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کا جی چاہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، تو ایک دعا صرف مانگنا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوئے، یہ گناہ ہوا ہے، وہ گناہ ہوا ہے، اتنے گناہ ہوئے، ایسے گناہ ہوئے، چھوٹا گناہ ہوا ہے، بڑا گناہ ہوا ہے، تنہائی میں ہوئے، اعلان ہوئے، جو بھی گناہ ہوئے، میں جانتا ہوں، تو جانتا ہے۔ ایک دن مکمل ایک ہی دعا، وہ یہ کہ اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ پھر اگلا روز ایک نئی دعا کی پلاننگ۔ اب ہم سب محتاج، کسی اعتبار سے روزگار کا کوئی محتاج ہے، کوئی صحت کا محتاج ہے، کوئی گھروں میں سکون کا محتاج۔ ہر انسان کی اپنی اپنی محتاجی، انسان اپنی محتاجی کو لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک محتاجی اٹھا لو، اے اللہ میں مسکین، میرے پاس مال نہیں، اگر ہم غریب ہیں، مسکین، ہر کوئی مسکین، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور ایک دن بھر صبح سے لے کر شام تک دعاؤں کے قبولیت کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، فرض نمازوں اور اذان اور جماعت کے درمیان کے وقت میں، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہر وہ وقت جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر سکتا ہے، اس وقت میں ایک ہی دعا مانگو، اللہ روزگار دے، حلال روزگار دے، عزت کا روزگار دے۔ کیسے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، طریقہ سمجھاتا ہوں۔ جو بھی چیز اللہ سے مانگنا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وہ تعریف بیان کرو، جو چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی تعریف کیوں بیان کرو کہ اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو غافر ہے، تو تواب ہے، تو رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور میں گنہگار۔ آپ روزگار مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو اے اللہ کو روزی دینے والا ہے، سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، زمین کے اندر، گڑھوں کے اندر جب ہم کھودتے ہیں تو کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، اندر زمین کے اندر 10 فیٹ 20 فیٹ 40 فیٹ 50 فیٹ
اندر اندر تک تو جو ہے اپنی مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان تک کیسے روزی پہنچ سکے۔ میں تو زمین کے اوپر، تو رزاق ہے تو تیرے رزق دینے کی کیفیت کیسی تو بہتر جانتا ہے، تیری شان کو جیسے لائق ہے تو ویسے روزی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میرے مولا میرے گھر میں چھت کے کنارے پر ایک مکڑی نے جالا بنایا، دعا میں بول رہا آپ اللہ تعالیٰ سے، مثال دے رہا ہوں، مکڑی جالا بنائی بھی، وہ اللہ تعالیٰ محنت کر کے کھانے کے لیے اپنے میرے گھر سے باہر نہیں جاتی، وہ شکار کرنے کے لیے باہر نہیں جاتی، وہ جالا بنا کر کے بیٹھی ہے، مستعد ہے، مستقل طور پر وہ تیار بیٹھی کہ مجھے روزگار ملے گا تو میں استعمال کروں، اور تیری قدرت یہ ہے کہ اس تک تو روزی پہنچاتا ہے۔ میں تو زمین کے اوپر ہوں، کھلا گھوم رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تیری قدرت کی کیا کہنا ہے کہ بیٹھے جگہ کسی کو تو روزی پہنچا سکتا ہے؟ میں تو میرے مالک میرے مولا میں محنت کر رہا ہوں، حلال کے لیے محنت کر رہا ہوں، طیب کھانا چاہتا ہوں، میرے اہل و عیال کو حلال اور طیب کھلانا چاہتا ہوں، تو اللہ تو مجھے بھی کیا کر حلال اور طیب روزی عطا فرما اور بے حساب عطا فرما۔ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ لکھپتی بننا چاہتے ہیں تو آپ وہ طلب کرو، آپ کروڑپتی بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے زکوٰۃ دینے کے لائق بنا تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو کبھی بھی مانگ رہے ہیں تو کوئی بھی اونچے لیول کی چیز مانگو، چھوٹی موٹی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بنا مانگے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیزیں بنا مانگے دے رہا ہے، سانس چل رہی ہے، غذا مل رہی ہے، آپ کی جو ہے سب روٹین ڈیلی کی چل رہی ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے اونچے لیول کی چیزیں مانگو۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت جب بھی مانگنا ہو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے کہ مانگ کر جب اللہ سے لے رہے ہو تو اونچی لیول کی چیز مانگو۔ روزگار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایسا روزگار مانگو کہ اللہ مجھے اتنا روزگار دے، اتنا روزگار دے کہ میں کئی لوگوں کو کام پر رکھ کر کے روزگار کا سبب بنوں، اللہ مجھے اتنا روزگار دے کہ میری زکات سے نکلنے والی رقم سے کئی مسکین سرمایہ کار بن جائے، کئی غریبوں کے پاس روزگار آ جائے، میں میری زکات کی وجہ سے اللہ مجھے اتنا مالدار بنا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر اللہ دیتا ہے۔ نیکیوں کی قدر و قیمت جانیے میرے دوست، رمضان کا موسم آج موضوع یہی ہے ہمارا، نیکیوں کی قدر و قیمت کو پہچان۔ دعا کی بات ہم کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہے، نمازوں کے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جو مانگنا ہے جیسے مانگنا ہے جو جی میں آئے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بس اللہ تعالیٰ سے جب کبھی ہم مانگتے ہیں تو ہم کوئی گناہ کی توفیق طلب کر رہے ہیں تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، حرام کی توفیق طلب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے حلال مانگو، جو مانگو جیسے مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا، ضرور دے گا، بے حساب دے گا، جو مانگ رہے ہیں وہ دے گا، جیسے مانگ رہے ہیں اس سے اچھا دے گا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ دے گا، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دے گا۔ تو ڈیلی کی روٹین میں دعاؤں کا ایک حصہ رکھو، تو روزانہ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، مختلف طریقوں سے مانگو۔ جیسے ایک مثال دیکھیے، آپ گھر میں بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ایک چیز پیسے مانگتے ہیں، 5 روپے 10 روپے 20 روپے جو بھی ان کی ضرورت ہے، اگر آپ منع کر دیں تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک الگ بہانہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں وہی 20 روپے کے لیے، پھر آپ منع کرو تو پھر کیا کرتا ہوں پھر ایک 5 منٹ کے بعد ایک نیا بہانہ ڈھونڈ کے آتا اور نئی لاجک لے کے آتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نئی لاجک لے کے آتا۔ یہ مانگنے اور دینے والے کی مثال اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو ایسے ہی لاڑ پیار سے گر گرا کے رو کے ڈھٹائی کے ساتھ مانگو۔ اچھا فقیر بولے اللہ تعالیٰ کو کیا بولے؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، ہم فقیر،
اللہ بے نیاز، اللہ مالدار. ایک اور چیز میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. شہر کی کسی ہوٹل کے سامنے آپ چائے پی کر باہر نکل گئے، وہاں پر ایک مسکین بچہ یا مسکین غریب عورت یا آدمی آپ کے سامنے آ کے آپ سے مانگنے لگتا ہے. اس کے چہرے پر کتنی معصومیت ہوتی ہے. اب ان مانگ کے پیسے جمع کے بڈی سے پیسے دے رہا، کیا کر رہا نہیں معلوم، واقعتاً محتاج ہے یا واقعتاً محتاج نہیں ہے نہیں معلوم، مانگ رہا. چہرے پر معصومیت، بڑی شانتی کے ساتھ کھڑا ہو رہا. آپ چائے پی رہے، کھڑے ہو کر کے چائے بیٹھ کر کے چائے، تو قریب آتا آپ کے ہاتھ کو ہاتھ لگاتا، سے آپ اس کو اشارہ کرتے، نہیں اشارہ کر رہے ہیں نہیں. وہ پھر آپ کو ڈھیٹ پڑنے کے ساتھ پھر پوچھتا، آپ بولتے یار چائے کا گھونٹ لے کیا اس کو جھیلو. آپ کو تنگ کر کے رکھ دیتا، دینے تک نہیں چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب ہم کو فقیر بولا نا تو فقیروں کو دیکھو کہ فقیری کیا ہے، کیسا مانگتا ہے فقیر. ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں، اللہ کو کیا کر رہے ہیں، مانگ رہے سمجھ رہے ہیں، ہم آرڈر دے رہے ہیں اللہ کو، ہم مانگ رہے نہیں. ہم جو مانگ رہے ہیں نا دعاؤں میں، ہم مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں. اللہ میرے کو یہ دے، اللہ میرے کو وہ دے، چلا چلا کے مانگ رہے ہیں. مانگنے کا طریقہ ہے، آرڈر نہیں دے رہے اللہ کو، مانگنا ہے. اب مانگنا کیسا، فقیر سے سیکھو. آپ ڈرے تو جو معصومیت کے ساتھ تھوڑی دور جاتا پھر سے. جبکہ اللہ تعالیٰ فقیر کو دھتکارنے سے منع کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو دھتکارو مت، معاف کر دو بلکہ چھوڑ دو یا کچھ بھی کرو، محبت سے اس کو بازو ہٹا دو. مانگنے والے کے ساتھ غصے کا اظہار کرنا منع ہے. شریعت یہ سکھاتی ہے ہم کو. پتہ نہیں کون سی محتاجی میں آیا ہوگا، کون سی اس کی مجبوری ہوگی. عزت دار لوگ کیوں مانگیں گے پیسے، ہو سکتا ہے وہ بھی عزت دار ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ فقیر کو دے دو. تم سب کو میں فقیر بول رہا ہوں تو فقیروں کو دے دو. کیا کہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی مثال دے رہا ہے، جیسے مومن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مثال دیا. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب، اصلاح کرتا بولے ایسے. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، مطلب آئینہ جو ہے وہ بتاتا، جیسا ہے ویسا بتاتا، کم بھی نہیں بتاتا زیادہ بھی نہیں بتاتا، اور جب دکھ رہا تبھی بتاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بتانے کے لیے آپ آئینے پر غور کرو. جو مثال اللہ تعالیٰ دیے، ہم کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں بنایا. ہم کسی سے مانگ کے نہیں کھا رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بنایا کہ تم سب میرے محتاج ہو. تو جب ہم کو اللہ تعالیٰ بنایا کہ میں محتاج ہوں، تم محتاج ہے، انسانیت محتاج ہے، تو ہم محتاجوں کو دیکھیں گے جو محتاجی لے کر کے ہاتھ پھیلا کر کے آ رہے ہیں. ان پر غور کرو کیسے مانگتے ہیں، دینے والوں سے. اور ہم مانگ رہے ہیں اس دینے والے سے کیسا مانگ رہے ہیں. ہم آرڈر دے رہے ہیں، اس کو حکم دے رہے ہیں، اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، ایسا دے، وہ دے. آرڈر نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگو، آپ ڈھٹائی سے مانگو، لاڈ سے مانگو، پیار سے مانگو، بیٹھ کے مانگو. تو دینے تک میں نہیں اٹھتا یہاں سے. آپ ضد کر کے مانگو، لیکن مانگو. تو رمضان جو ہے نا ہم کو ٹریننگ دے رہا ہے ہر عبادت کی. ہم دعا پڑھتے روزانہ ایک دعا دن بھر میں مختلف قسم کے لاجکس لا کے مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ یہ میری ضرورت ہے، یہ ضرورت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اس کے مجھے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے تو کیوں نہیں چاہیے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ بیماری کی شفا ایک دن طلب کر رہے ہیں تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے بیماری کی شفا طلب کرتے ہیں. وہی لاجکس، اللہ اس بیماری نے مجھے میری عبادتوں میں خلل پیدا کیا، میں وقت پر سو نہیں سکتا ہوں، میں وقت پر جاگ نہیں سکتا ہوں، تیرے لیے سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، میں تیرا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا اس بیماری کی وجہ سے. آپ اللہ تعالیٰ سے صرف شفا طلب نہیں کرو، اس کے ریزنز بتاؤ، اللہ مجھے شفا کیوں چاہیے.
میں بیمار ہوں, بیمار ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں کر سک رہا ہوں, اپنے بیوی بچوں کی خدمت نہیں کر سک رہا ہوں, میں کما نہیں سک رہا ہوں, میں ان کو کھلا نہیں سک رہا ہوں. اللہ یہ نقصان ہے مجھ پر بیماری کا. حالانکہ تو مجھے اجر ثواب دینے والا ہے, مجھے تیرا اجر ثواب بھی چاہیے لیکن شفا بھی چاہیے. اللہ میں بیمار ہوں تو میں عبادتیں نہیں کر سک رہا ہوں, اللہ میں بیمار ہوں تو دین کی خدمت نہیں کر سک رہا ہوں. بیماری سے شفا, اللہ میرے کو شفا دے, آڈر نہیں. کہیں کو ہونا شفا وہ سمجھو اللہ تعالیٰ, وہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تمہارے دل کا اخلاص بھی تو اللہ جانے, حالانکہ تمہارے ذکر کرے بجائے وہ جانتا ہے, وہ اظہار کرنا چاہتا ہے. آپ اللہ کے سامنے بولو اللہ میری ضرورت ہے, اس لیے میری ضرورت ہے. روزگار مانگ رہے ہیں تو روزگار صرف اپنے لیے نہیں, اللہ تو مجھے روزگار دے گا تو مجھے میں زکات دینے کے لائق بن جاؤں گا, غریبوں کے مسکینوں کا میں خیال رکھ پاؤں گا. یہ انٹینشن سے اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ دے گا, بے حساب دے گا, ضرور دے گا. کچھ بھی روزانہ ایک ضرورت لو, صبح سے شام تک مختلف قسم کے مقدمات کو اللہ کے سامنے ذکر کرو, مختلف قسم کے لاجک ذکر کرو, اللہ سے مانگو, اور وہ ایک چیز مکمل دن بھر مانگو. اور ہر چیز مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو. ہر چیز, ہر دعا سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, اللہ میرے کچھ بھی اگر گناہ ہیں تو تم معاف فرما دے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ یا 100 سے زائد مرتبہ استغفار کر رہے ہیں, تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو کثرت سے استغفار کرتے ہوئے ساری چیزیں مانگنا چاہیے. دوسری بات, اب دیکھیے ہم دعا ہوئی, دعا کے بعد عمل کیسے کرنا ہے. فجر کا وقت, فجر کی نماز آپ نے باجماعت ادا کی. فجر کے بعد ہم سب سونے کے عادی, ہم سو جاتے ہیں. کب تک سوتے ہیں؟ 11 بجے 12 بجے, یا کسی کی کوئی آفس کا ٹائم ہے 8 بجے 9 بجے, تو اس وقت تک ہم سوتے ہیں, کام کاج کے وقت پھر جاگتے ہیں. اچھا کس قیمتی وقت میں سو رہے ہیں ہم, کس قیمتی وقت میں سو رہے ہیں؟ فجر کے بعد اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے یا اپنی عبادت کی جگہ پر بیٹھے, کب تک بیٹھے؟ جب تک سورج نکلتا ہے. سورج نکلنے تک بیٹھے, سورج مکمل طلوع ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے, اشراق کی نماز. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کس کو معلوم ہے؟ کون بولے؟ حج اور عمرے کا ثواب, اللہ جزائے خیر. حج کی مقبول, بھئی ہم کو اللہ عمرے کا کسی کو موقع دیا ہوگا, کسی کو نہیں دیا ہوگا, لیکن حج کا موقع ہر کسی کو ملے ضروری ہے کیا؟ کتنا مہنگا ہے حج, 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپے منیمم خرچ آ رہا ہے, ہر کسی کو توفیق نہیں ہے. عمرہ تو 1 آدھ لاکھ میں کوئی بھی کر کے آ جاتا ہے, حج کافی مہنگا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس مبارک رات میں کہ اللہ ہم میں جتنے لوگ یہاں پر سب کو تو حج کی توفیق عطا فرما, عمرے کی توفیق عطا فرما, اور عمرے کی توفیق تو بار بار عطا فرما. صبح کا وقت ہے, عبادت کرنے کا وقت ہے, اور ہم سو رہے. فجر کے بعد اگر ہم جاگیں گے سورج نکلنے تک, اشراق کی 2 رکعت نماز ہم نے ادا کی, اور پھر چلے گئے. اس کے بعد سو جاؤ مشکل. مسجد میں اس وقت تک اگر ہم بیٹھیں گے, فجر کی جماعت جو ہمارا وقت ہے, جماعت کا جو وقت ہے اس سے تقریباً 45 منٹ یا 50 منٹ کا ٹائم پکڑ کر کے چل. جب بھی فجر کی جماعت ہماری مسجدوں میں ہوتی تو اس سے 50 منٹ کا ٹائم پکڑ کے چل, سورج نکلے 50 منٹ سے 1 گھنٹہ. اتنا وقت ہم کو یہاں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت آپ چاہو تو کرو, آپ چاہو تو ذکر اذکار کرو, صبح کی دعائیں پڑھ لو, جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو, دعائیں کرو. پھر اس کے بعد سورج جب مکمل نکل جائے تو 2 رکعت, تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر ثواب ہے. اس کا ایک دوسرا بھی فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں 2 رکعت اگر ہم نفل نمازیں ادا کرتے ہیں تو جسم کے جو 360 جوڑ ہیں اس کی جانب سے صدقہ ادا ہوتا ہے. یہ دوسرا فائدہ. تو یہ رمضان ہمارے لیے ٹریننگ, اس کو ٹریننگ کے طور پر لیجیے, اور باقاعدہ
رمضان میں یہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آئندہ زندگی میں آپ کو کام آئے گی. اب اس کے بعد چلے گئے آپ, تھوڑا سا ہلکی پھلکی نیند کر لی, سونے کا وقت فجر کے بعد نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کس کو اللہ کے رسول کی دعا چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ. آپ لوگوں کو نہیں چاہیے اللہ کے رسول کی دعا؟ سب کچھ چاہیے نا. اچھا, آج اللہ کے رسول ہم کو دعا دے سکتے کیا کہ اللہ یوسف کو یہ دے, فضل کو وہ دے؟ نہیں دے سکتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے دعا کرتے چلے گئے. کچھ کیٹیگریز بتائے, یہ کام آپ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آ جائیں گے آپ. جیسے اثر سے پہلے 4 رکعت نفل اگر پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے. اللہ رحم کرے گا ہی کرے گا اگر اثر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیں گے آپ. آپ آٹومیٹک کس کیٹیگری میں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے والوں کی کیٹیگری میں آئے. ایسی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اللہم بارک لی امتی فی بکوریا, اے اللہ میری امت کے لوگوں کو تو جو صبح صبح محنت کرتا ہے ان کو برکت دے. جو صبح صبح کام کرتا ہے اس کو تو کیا کر, برکت عطا فرما دے. تو صبح محنت اگر ہم کریں گے, صبح ہم کام کاج میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. کیوں دے گا برکت؟ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اگر میں اور آپ اللہ کے رسول کی دعا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت میں محنت کرنا چاہیے. رمضان کا وقت ہے, صبح کے وقت کو ضائع کریں. قیلولہ کا جو وقت ہے, اگر آپ کو تھکان ہے تو پھر آپ اچھا تھوڑا سا دن نکلنے کے بعد سو سکتے ہیں, یا آپ کام کاج میں ہیں تو ظہر کے بعد سونے کا وقت بنا لیجیے. یہ سب سے بہترین قیلولہ کا وقت. فجر کے بعد سونے کی عادت اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد دن بھر میں ظہر سے پہلے کم سے کم 1 گھنٹے کا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالا. کم سے کم کتنا وقت؟ 1 گھنٹے کا وقت, کم سے کم, زیادہ کتنا بھی نکالا آپ کی مشغولیت کے حساب سے. قرآن کی تلاوت کے لیے ظہر سے پہلے 1 گھنٹے کا وقت نکالا. پھر ظہر کی نماز اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں, 4 رکعت سنت پڑھ لیں, اور آپ کو 5-6 منٹ ملیں گے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں 5 منٹ میں آپ اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا ذکر کیا کہ ایک دعا مانگو اور اسی کو مختلف لاجک سے مانگو. جیسے ایک بچہ ایک ہی پیسے کو مانگنے کے لیے 50 بہانے لے کر کے آتا, ویسے ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے بہانے بنا کر کے کوئی چیز مانگیں. نماز کے بعد اگر آپ سو سکتے ہیں, قیلولہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بہتر وقت ظہر کے بعد. ورنہ آپ کام پہ جائیں یا جو بھی آپ کی ڈیلی کی روٹین. خواتین سے بطور خاص گزارش اب یہاں سے عموماً ہوتا کیا ہے معلوم ہے, افطاری کی تیاری کے لیے خواتین صبح سے ان کے دماغ میں آج افطاری میں کیا بنانا ہے, پلاننگ چل رہی. یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا بنانا, کیسا بنانا, آج کچھ نیا بنائیں گے. اب نیا بنانے کی چکر میں نئے نئے آئٹم ڈھونڈ کے لاتے. اب بیچارے آدمی کو معلوم نہیں رہتا ہے کیا آئٹم ہے, اس کو بولتے ہیں نام بول رہے تھے, وہ گیا وہ مال کو گیا, وہاں نہیں ملے وہ مال کو گیا. کرانے دکان میں تو رہتا نہیں نارمل, بیچارہ ڈھونڈ کے تھک جاتا. پھر بھی ایسا ویسا کر کے بیوی کی خواہش لے کے آیا. اب وہ اس کو محنت کرا کہ اس کا رمضان کا قیمتی وقت بھی خراب, اور خود تیاری میں جو ہے اپنا بھی وقت خراب. روزہ میں تو سادہ سیدھا کھا کے زندگی گزارنا نہیں, وہی سادہ سیدھا کھا کے کھلا کے سحری کرنا, وہی سادہ سیدھا کھا کے کھلا کے افطار کرنا. رمضان کا موسم بھوکے پیسے رہنے کے لیے, کھا کے صحت بنانے کے لیے نہیں ہے. بنی ہوئی جو کیلریز ہے اس کو گھٹانے کا موسم, جو چربی جسم پر چڑھی ہے اس چربی کو گھٹانے کا موسم ہے. جسم کے اندر جو فاسد اور غلیظ مادے ہماری جلد کے اطراف جمے ہوئے ہیں, ان مادوں کو نکالنے کا موسم ہے بھوکا رہ کر کے. ہم زیادہ کھا کر کے رمضان شروع ہونے سے لے کر کے ختم ہونے تک 2 سے 3 کلو ویٹ بڑھا ہوا 1 مہینے میں ہمارا. الٹا ماحول ہے. رمضان کا موسم ہے,
اس کو کھانے پینے پکوان کا موسم مت بناؤ. پکوان کھانا پکانا کرنے کے لیے آپ کو سال بھر ہے. رمضان کا موسم عبادت کا ہے. رمضان کا موسم عبادت کا ہے. تو اب عصر کا وقت آ رہا ہے. ہم لوگ صرف افطاری کی تیاری، افطاری میں کیا لانا ہے، کیسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، عورتیں پکانے کے چکر میں وقت ضائع مت کیجیے. نیکیوں کی قدر و قیمت کو سمجھیے. یہ نیکیاں وہ ہیں، اگر ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہماری تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے گناہوں کو اس ایک نیکی کے بدلے ختم کر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس نیکی سے راضی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ہر قسم کی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو کہنا یہ ہے کہ جو عصر کا وقت ہے، پھر وہی بات، اذان کے ساتھ مسجد میں آؤ. مرد حضرات، خواتین حضرات، اذان کے ساتھ تیاری کر کے بیٹھ جاؤ، نفل نمازیں ادا کر لو، پھر فرض ادا کرو، اسی جگہ بیٹھ جاؤ، جتنا ہو سکے عبادت کرو. مختصر سا وقت پکوان کے لیے رکھو، مختصر سا وقت رکھو جس میں آسانی سے کوئی پکوان ہو جائے جو آسانی سے کھایا جا سکے. مختصر سا وقت رکھو، وقت کی قدر کرو. بقیہ 6-7 دن یا 8 دن جو بھی وقت ہمارے کو ملنے والا ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے یار، اس کو ضائع نہیں کرنا. اچھا، ہمارے پاس اس کے ضائع کرنے کا ایک دوسرا سبب بھی ہے. اب یہاں سے خریداری شباب پہ، اگر آپ یہاں سے نکل کے چاچا ہوٹل اور مارکیٹ جاؤ تو مارکیٹ آپ کو بھری ہوئی ملے گی. اب وہ پورا ایریا یہاں سے وہاں تک آپ کو بھرا ہوا ملے گا. کپڑوں کی خریداری، آرٹیفیشل جویلری کی خریداری، وہ خریداری، یہ خریداری، یہ رمضان سے پہلے کر لینے کی چیزیں. یا اگر خریدنا ہی ہے تو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کا جو وقت ہے جب مارکیٹ خالی ہوتی ہے، جب جاؤ کم سے کم وقت میں اچھے سے اچھی خریداری کر کے آ جاؤ. اپنا وقت ضائع مت کرو، عبادتوں میں لگاؤ وقت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. عصر کے بعد سے جتنا ہو سکے عبادتیں کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً بالخصوص افطار کے وقت سے پہلے کا جو وقت، افطار کے وقت سے پہلے کا وقت. ہم لوگ مسجد میں افطار کر رہے ہیں تو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب دسترخوان لگا ہوا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے انگلی پہ ایسے ہلتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے چلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ارے وہ کیا، یہ کیا، اس کو وہ دو، یہ دو، بانٹنے کرنے میں وقت آئے. یہ ایسا قیمتی وقت ہے جس کو دعا میں گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. بطور خاص جمعہ کے دن رمضان میں اگر جمعہ آ رہا ہے تو عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت، عام دنوں میں بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جمعہ کا دن، کل جمعہ ہے، یہ وقت جو کل آنے والا ہے مغرب سے لے کر کے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، اس کو خوب دعائیں مانگنے میں گزار. اللہ دے گا، بہت دے گا، بے حساب دے گا، جو چاہو اللہ دے گا. دعاؤں کو مانگنے میں گزارو، اس وقت ضائع مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس پر علماء کرام نے بہت ساری رائے بیان کی کہ فجر کے بعد ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، لیکن جو سب سے صحیح 2 رائے بیان کی گئی وہ یہ کہ خطیب صاحب منبر پر چڑھنے کے بعد دوسرا خطبہ دینے سے پہلے جو نہ بیٹھتے، جو آپ کو 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا وقت ملتا، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت. اور ایسے ہی عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، خوب دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. وقت کو ضائع مت کیجیے. نیکیوں کی قدر و قیمت کو اور وقت کی قدر و قیمت کو دونوں کو سمجھیے. افطار ہو گیا، افطار کے بعد ہلکی سی تھکان ہے، روزہ کے تھکے ہوئے کھانا کھا کر کے لیٹنا چاہتے ہیں تو پھر چاہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ تراویح کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہے. لیکن عشاء سے پہلے سونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اور عشاء کے بعد جاگنے کو بھی پسند نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر واپس وہی روٹین، عشاء کی نماز سے ایک اگلی نئی دعا کی پلاننگ، تراویح کے بعد سے لے کر کے اگلی مغرب تک ایک نئی دعا. یہی روٹین چلنا چاہیے. قرآن کی تلاوت، دعائیں، ذکر، اذکار. کاروبار میں رہو، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ سے جو تعلق میرا اور آپ کا مضبوط ہونا ہے اور مضبوط کا مضبوط رہنا ہے. انسان اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اگر قبول کر لیتا ہے تو پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہترین سی بہترین جنت دے, ہماری امیجنیشن سے اوور جنت دے, ہماری تمنا سے زیادہ دے. پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر کے ختم کر دے. ایک چھوٹی سی نیکی, جنت بھی ہم سے اتنا قریب ہے, جہنم بھی ہم سے اتنا قریب. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک برائی اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور ناپسندیدہ گزری تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کو اور ہماری اس آخرت کو دونوں کو تباہ کر کے رکھتے. تو اس لیے کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے, اور ہر وہ نیکی اپنانی چاہیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے. نیکیوں کی قدر و قیمت کو جانیے. رمضان میں اور بھی نیکیاں ہیں کرنے کی, جیسے صدقہ اور خیرات کرنا رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, اور رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, آخری عشرے میں عبادتیں بھی اسی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری عشرے میں اعتکاف کو بیٹھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تلاوت خود بھی کرتے, ایک دور اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو سناتے اور ایک دور حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. قرآن پڑھنا, سننا, سنانا, یہ سب چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رمضان کے مہینے کم سے کم قرآن کی تلاوت ایک دور قرآن کا مکمل رمضان بھر میں ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو 8 روز ہے, ابھی بھی اگر وقت نکال کر کے دن میں 3-4 پارے اگر پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ایک دور یہاں سے بھی مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے. تو رمضان یہ موسم عبادتوں کا, دعاؤں کا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دل لگانے کا, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا, اور جو ہے قرآن کی تلاوت کا, صدقہ خیرات کا, اچھے کام کرنے کا, خود کو اچھا بنانے کا موسم ہے. انسان اگر خود کو اچھا نہیں بناتا ہے رمضان کے اندر تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مطلب ہی نہیں رہا. انسان کی زبان کی اصلاح ہو رہی ہے, اس کے دل کی اصلاح ہو رہی ہے, اس کے عمل کی اصلاح ہو رہی ہے, اور کیا چاہیے. اور یہ ٹریننگ اگر ہم کو رمضان میں مل رہی ہے, اور اس ٹریننگ پر میں اور آپ اگر رمضان کے 1 مہینے کے بعد سے ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو میری اور آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز جنت پکی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر پر زندہ رکھے, خیر پر مارے, جنت کے کاموں کو کرتا ہوا زندہ رکھے, جنت کے کاموں کو کرتا ہوا مارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام پر زندہ رکھے, ایمان پر ہماری موت عطا فرمائے. اور اس رات میں جو پڑھنے کی بطور خاص دعا ہے وہ کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ جو دعا ہے, اس دعا کو آپ کے پاس مسجد میں چاروں طرف لگایا گیا ہے, پڑھ کر کے یاد کر لیجئے اور اس دعا کو کثرت سے کرتے جائیے, کثرت سے اس دعا کو کرتے جائیے. اس رات کو غنیمت جانیے اور خوب عبادت کیجیے. ہو سکتا ہے کہ ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو پھر میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس رات کو نجات کا سبب بھی بنا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ, ہر آزمائش سے انسان کی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ رب العالمین دور فرمائے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے دیندار جوڑوں کا انتظام عطا فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اسلام پر زندہ رکھے, ایمان پر ہماری موت عطا فرمائے, مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچائے, عذاب جہنم سے بچائے, صراط کی آفتوں سے محفوظ رکھے, حشر و نشر کی آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے, اور جنت الفردوس میں ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے برگزیدہ صحابہ کے ساتھ اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا قرب و دیدار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اہل و عیال, بیوی بچوں, ماں باپ, بھائی بہنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں اکٹھا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم.